صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد. میرے بھائیو اور دوستو، انسان مشاہدے سے جو کچھ سیکھتا ہے وہ ناقص ہے، دیکھنے سے جو سیکھتا ہے، سننے سے جو سیکھتا ہے، پڑھنے سے جو سیکھتا ہے وہ ناقص بھی ہے، اور اس میں خطا کا امکان ہی نہیں بلکہ خطا ہی خطا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو آسمان سے علم اتارتا ہے اس کی پہلی سطر ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جو کچھ تمہارے سامنے آنے والا ہے یہ شک سے بالا تر چیز ہے. ایک شک ہوتا ہے، ایک مریہ ہوتا ہے، ایک ریب ہوتا ہے. شک کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزوں میں ایک چیز واضح نہیں ہے، اور مریہ ہوتا ہے دو چیزوں میں کوئی چیز واضح نہیں لیکن ایک کی طرف رجحان غالب ہے. اور ریب ہوتا ہے کہ دو چیزوں میں تھوڑا سا تردد ہوا پھر فوراً ایک کا حق ہونا واضح ہو گیا. تو شک کے لیے سب سے ہلکا لفظ تو شک کے 3 درجے ہیں، تو اس میں جو لفظ ریب ہے وہ سب سے ہلکے معنی میں استعمال ہوتا ہے شک کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لا مریت فیہ نہیں فرمایا اور لا شک بھی نہیں فرمایا بلکہ لا ریب فیہ. تو اس میں شک کا ادنا معنی بھی نہیں ہے، ادنا معنی بھی اس میں کوئی نہیں. تو جو علم ہمیں قرآن کے ذریعے سے ملا ہے یہ اس شعبے سے بالا تر ہے. دوسرا فرمایا انہ لقول الفصل، یہ فیصلہ کن ہے. تیسرا فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ ناقابل تبدیل ہے، اس میں کوئی شک نہ بڑھائی جا سکتی نہ گھٹائی جا سکتی. تیسرا فرمایا لا مبدل لکلمات، کوئی اور اسے بدلنا چاہے تو وہ بھی نہیں بدل سکتا، نہ یہ خود بدلتا ہے نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ کامل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے. لا تبدیل لکلماتہ، اب یہ نہیں بدل سکتا. اليوم اکملت لکم دینکم، اس کو مکمل کیا ہے. اتممت علیکم نعمتی، اس کا اتمام کیا ہے. تو قرآن پاک ہمیں ایک ذہن قرآن پاک ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ زندگیوں کے بننے اور بگڑنے کا تعلق وہ پیسے سے نہیں، حکومتوں سے نہیں، بلکہ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے اندر کے اعمال سے ہے، انسان کی ذات سے ہے. قرآن پاک یہ نظریہ دیتا ہے کہ اس باہر و بر میں حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوتا جو دنیا والے چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارا ذہن بناتا ہے. اس لیے ایک چیز بار بار آتی ہے، بار بار آتی ہے، بار بار آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 28 پاروں میں آیا ہے. خبر دینے کے لیے ایک پارے میں کافی تھا، لیکن بار 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 یہ سنا کر اللہ تعالیٰ ایک ذہن بنانا چاہتا ہے. اپنی مشیت، اپنی حکمت، اپنی حکومت، اپنی قدرت، اس کو اللہ تعالیٰ بار بار لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذہن بناتے ہیں، کیونکہ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے ایک دفعہ بتانا نہیں ہوتا بلکہ اسے بار بار بتانا ہوتا ہے. تو قرآن پاک ایک سمجھانے کے لیے آیا ہے زندگی کا نظام، اور ایک ذہن بنانے کے لیے آیا ہے. اگر وہ ذہن راسخ ہو جائے تو پھر انسان ہر حال میں صحیح چلتا ہے، اگر وہ ذہن ٹوٹ جائے تو پھر یہ ہر حال میں غلط چلتا ہے، اس سے باہر کی طاقت ٹھیک نہیں چلا سکتی. قرآن پاک یہ ذہن دیتا ہے کہ کائنات میں عرش و فرش میں حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے. قل اللہم مالک الملک الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ آیات اور اس جیسی اور بے شمار آیات یہ ذہن بناتی ہیں کہ اس کائنات میں بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے.
پھر دوسری آیات الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. آپ دیکھ رہے ہیں لا الہ کا اس میں بار بار آ رہا ہے. یہ آیات اور اس جیسی اور آیات یہ ذہن بناتی ہیں کہ اس کائنات کی بادشاہی ہے اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ولی عہد کوئی نہیں، لم يتخذ صاحبہ بیوی نہیں، یعنی اس کا خاندان نہیں کہ جن کی رعایت کرے. اقربا پروری کا بادشاہوں پہ الزام آ جاتا ہے نا، افسروں پر، وزیروں پر، اقربا پروری. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میری بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا میرا بیٹا ہی کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد نہ میرا کوئی اوپر سلسلہ ہے نہ میرا کوئی نیچے سلسلہ ہے، نہ میں کوئی باپ نہ دادا نہ پردادا نہ بیٹا نہ پوتا نہ پڑپوتا، نہ دائیں بائیں کوئی سلسلے ہیں کہ بیوی ہو، سالیاں ہوں، سالے ہوں، بھتیجے ہوں، نہیں، واحد ایک ہوں. اور احد ایسا ایک جس کا دوسرا بن ہی نہ سکتا ہو، ایسا واحد. اور احد واحد کا جوڑا بن سکتا ہے ایک، اور احد ایسا ایک جس کا جوڑا بن ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتا. احد احد وہ جو بلال کہتے تھے جب مار پڑتی احد احد، واحد نہیں کہتے تھے، کہتے احد احد. وہ پھر مارتے پھر کہتے احد احد، اور پتھر مارتے احد احد. کیا مطلب تھا؟ وہ ایسا ایک ہے جس کا کوئی جوڑا بن سکتا ہی نہیں، نہ شریک، نہ وزیر، نہ مشیر، نہ کوئی سیکرٹری، نہ اس کا کوئی پہرے دار، نہ اس کا کوئی نگہبان، نہ وہ کھانے کے لیے، نہ وہ پینے کا، نہ سونے کا، نہ تھکنے کا، نہ پہلو بدلنے کا، نہ کروڑ بدلنے کا، نہ وہ غافل، نہ وہ جاہل، نہ وہ عاجز، نہ وہ بھولے، نہ وہ بھٹکے، نہ وہ کھائے، نہ وہ سوئے، نہ وہ پیے، نہ وہ بیوی کا محتاج، نہ وہ بچوں کا محتاج. کل یوم ھو فی شأن، وہ اپنی شان میں نرالا ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. یہ آیات یہ ذہن بناتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک کوئی نہیں، جس کا کوئی وزیر کوئی نہیں، کسی سے مشورہ نہیں لیتا. لا مشیر المدبر. اور مدبر کیا ہے؟ مطلب گھر کا نظام چلانا بھی تدبیر ہے، دفتر کا نظام چلانا بھی تدبیر ہے، کھیت کا نظام چلانا بھی تدبیر ہے، اور عرش سے لے کر تحت الثری تک کا نظام چلانا یہ بھی تدبیر ہے. اور اس کا اصل مدبر اللہ ہے، اور اللہ ایسا مدبر ہے کہ عرش سے لے کر زمین کی تہ تک نظام چلاتا ہے، اور ایک سیکنڈ میں کھرب مختلف قسم کی مخلوق بن بھی رہی، مر بھی رہی، آ بھی رہی، جا بھی رہی، وجود بھی ہے، عدم بھی ہے، زندگی بھی ہے، موت بھی ہے. اور اللہ ایک پل کے لیے نہ کسی سے غافل ہے، اور نہ کہیں چوکتا ہے، اور نہ کہیں بھولتا ہے، اور نہ کہیں بھٹکتا ہے، اور نہ کہیں کمی کرتا ہے، نہ کہیں زیادتی کرتا ہے. کروڑوں مچھر جو ایک پل میں بنائے تو کسی میں ایک بال کے برابر بھی کمی نہیں آئی، سانچا نہیں بدلا، اس کا رنگ نہیں بدلا، اس کا ڈھنگ نہیں بدلا. تو مدبر ہے پر مشیر کوئی نہیں، مددگار کوئی نہیں، ساتھی کوئی نہیں. تو بادشاہی اللہ کی، تدبیر اللہ کی، اور بادشاہی نرالی ہے. اکیلا بادشاہ ہے، اکیلا بادشاہ ہے، لہذا کسی سے دبتا نہیں، کسی سے ڈرتا نہیں، کسی میں جھکتا نہیں. اگلا ذہن قرآن یہ بناتا ہے کہ اتنے بڑے بادشاہی کی چلتی ہے اور یہاں کسی کی نہیں چلتی. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہی دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے واپس لے لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے، ترزق من تشاء، جس کو چاہے رزق دے، یبسط الرزق لمن یشاء،
جس کا چاہے کھول دے، وَيَقْدِرْ جس کا چاہے تنگ کر دے، يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ جس کو چاہے عذاب دے، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ جس کو چاہے معاف کرے، يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ جسے چاہے مخصوص کرے اپنی رحمت کے ساتھ، يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ جس کی چاہے مدد کرے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہاں وہی ہوگا جو تمہارا رب چاہے گا۔ تو یہ اور اس جیسی ساری آیات یہ بتاتی ہیں کہ یہاں اللہ کی چاہت کو وجود ہے، سائنسدانوں کی چاہت کو نہیں، بادشاہوں کی، ڈاکٹر، انجینئر، عورتیں، مرد، نہیں، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ تو قرآن ہے اور ایک حدیث پاک، عبدی انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد۔ فیصلہ، اے میرے بندو، ایک تمہارا ارادہ ہے، ایک ہمارا ارادہ ہے۔ ایک یہ کیا محلہ ہے؟ مدینہ ٹاؤن، یہ ایک مدینہ ٹاؤن والوں کا ارادہ ہے، ایک اللہ کا ارادہ ہے۔ یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوگا جو مدینہ ٹاؤن والے چاہتے ہیں۔ لا يكون الا ما اريد۔ تب ہم کیسے اپنی ضرورتیں پوری کریں، خواہشات کیسے پوری کریں، اپنی چین و سکون کہاں سے حاصل کریں؟ تو اللہ تعالیٰ اگلا ذہن بناتا ہے قرآن سے بھی اور حدیث پاک سے بھی، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ اے میرے بندے جو کہوں چپ کر کے کرتا جا، جس چیز سے روکوں رک جا، شور نہ مچا، جو چیز واپس لے لوں جزا فضا نہ کر، جو دے دوں تکبر نہ کر، دے دوں تو شکر کر، لے لوں تو صبر کر، لینے پہ جزا فضا نہ کر، تیرا وجود ہی تیرا نہیں تو شور کیوں مچاتا ہے؟ 4 پیسے میں نے واپس لے لیے تو شور مچانا شروع کر دیا، تیرا تو وجود تیرا اپنا نہیں، کل کو یہ بھی میں واپس لینے والا ہوں۔ سمجھے؟ کہ جو دے دوں لے لو، جو شکر کرو، جو لے لوں دے دو واپس، صبر کرو، اور جو کہوں وہ کر دو، جس سے روکوں اسے چھوڑ دو، چلاؤں تو چلو، بٹھاؤں تو بیٹھو، کسی حال میں بھی یہ مت کہو کہ اللہ کی بات تو سچ ہے پر کیا کریں گزارا نہیں ہوتا۔ یہ کفر کے بول اپنی زبانوں سے بند کر دو، یہ کفر کے نظریات سے توبہ کر لو۔ تو کیا کروں گا؟ ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید، تو میری مان لے پھر میں وہ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے، تیرے سارے چاہے پورے کر دوں، ہر چاہا تیرا پورا کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تُسَلِّمْنِي فِيمَا أُرِيدُ اور اگر تو نے وہ نہ کیا جو میں چاہتا ہوں تو کیا کروں گا؟ أَتَعَبْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ میں تجھے تھکا دوں گا۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ اور پھر بھی ہوگا وہ جو میں چاہتا ہوں، تیرا چاہا پھر بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو قرآن میرے بھائیو ایک ذہن دیتا ہے کہ بادشاہی اللہ کی، حکومت اللہ کی، مشیت بھی اللہ کی، وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ ہم اپنی چاہتیں پوری کرنے میں بڑے کمزور ہیں، ضرورت کا ٹوٹنا تو بڑی بات ہے، اگر خواہش بھی پوری نہ ہو تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ روٹی تو ضرورت ہے، چائے تو ضرورت نہیں، خواہش ہے، چائے نہ ملی تو پریشان بیٹھو، سر میں درد ہو رہا ہے، حالانکہ چائے وہ زندگی کی ضرورت نہیں، خواہش ہے۔ سگریٹ نہ ملے تو پریشان بیٹھو، نسواری کو نسوار نہ ملے تو پریشان بیٹھا ہے۔ اتنے ہم کمزور ہیں اپنی خواہشات میں، ضروریات میں۔ تو ایک طریقہ اللہ بتا رہا ہے، وہی بتا رہا ہے کہ جو میں کہوں وہ کرتے جاؤ، جس سے روکو اس سے روک دو، اس سے رک جاؤ۔ تو کیا کروں گا؟ کفیتک فیما ترید جو تم چاہو گے وہ سب ہو جائے گا۔ یہ ہم نظریاتی طور پر تو اس کو مانتے ہیں، لیکن ابھی یہ نظریہ یہاں سے یہاں نہیں آیا۔ جیسے ہمیں آگ کو دیکھا ہوا ہے کہ اس میں گرنے والا جل جاتا ہے، تو ہم اس کو نظریاتی طور پر بھی جانتے ہیں
اور دل کے یقین سے بھی جانتے ہیں کہ آگ کے قریب جانا ہلاکت ہے، لہذا نہ بچا جاتا ہے نہ بڑھا جاتا ہے. اور جھوٹ بولتے ہوئے، جھوٹ کوئی کبیرہ گناہ، جھوٹ کی مثال، کوئی کبیرہ گناہ انسان کرے اور توبہ نہ کرے تو جہنم کی طرف وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کو ہم نظریاتی طور پر جانتے ہیں کہ اگر نماز چھوڑ دی تو جہنم ہے، اگر جھوٹ بولا تو جہنم ہے، اگر سود کھایا تو جہنم ہے، اگر رشوت لی تو جہنم ہے، کسی کا حق مارا تو جہنم ہے. لیکن یہ نظریہ دماغ سے سفر کر کے ابھی دل میں نہیں اترا، اس لیے یہ نظریہ ہمارے عمل پہ اثر انداز کوئی نہیں. اور وہ نظریہ ہمارے عمل پہ اثر انداز ہے کہ آپ کے قریب نہیں جانے دیتا، سانپ کے قریب نہیں جانے دیتا، بچھو کے قریب نہیں جانے دیتا، ٹھاٹھے مارتے پانی میں نہیں جانے دیتا. کس لیے کہ دل تک اترا ہوا ہے. اور جو میں نظریہ پیش کر رہا ہوں، میں نہیں، مطلب جو قرآن پیش کر رہا ہے، میں تو خالی ترجمہ کر رہا ہوں، وہ دماغ میں موجود ہے، دل میں کوئی نہیں. اور جب تک دل میں نہ اترے زندگی نہیں بدلتی. تبلیغ میں نکلنے کو جو کہہ رہے ہیں، یہ جو نظریاتی طور کا اسلام ہے یہ کیفیاتی اسلام بن جائے اور دل کی گہرائیوں میں جا کر بیٹھ جائے اور ہمیں حلال پہ لے آئے، حرام سے روک دے. اس کے لیے نکلنے کی محنت ہے اور اس کے لیے گھر چھوڑوانے کی محنت ہے کہ جب تک آدمی گھر نہ چھوڑے نظریات نہیں بدلتے، یعنی محنت نہ کرے نظریات نہیں بدلتے. 300 سال محنت کر کے ہمیں دنیا سے متاثر کیا گیا ہے اور ہمارے اندر دنیا کی عظمت بٹھائی گئی ہے. اب اس کو اندر سے نکالنے کے لیے بھی اتنی ہی محنت کی ضرورت ہے. تو میرے بھائیو، قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ کائنات اللہ کی، حکومت اللہ کی، مشیت اللہ کی، فیصلے اللہ کے، لہذا اللہ کی مان لو. اس کی مانے بغیر کوئی چارہ نہیں. اپنی محنتوں سے، اچھا ماننے میں نہ ماننے میں، مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے میرے اور اللہ کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ ہمارے علم، ہماری کھیتیاں، ہماری زراعت، ہماری خواہش، ہماری ذات، ہماری ہستی. تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس کی نفی فرماتا ہے، ہماری حقارت خود ہمارے اندر بٹھاتا ہے. جس چیز کو اب حقیر سمجھیں گے اس سے تو اثر نہیں ہے نا. اب مچھر سے اثر لیں گے، مچھر کی رعایت کریں گے، مچھر کو تو ہم مارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری حقارت ہمارے ذہن میں بٹھاتا ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، جانتے ہو تم کو کس پانی سے بنے ہو؟ الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں ناپاک پانی سے نہیں بنایا. من ماء دافق، من نطفۃ امشاج، من منی یمنی، من حمأ. ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہاری ذات بقیر ہے، لہذا اللہ کے مقابلے میں اپنے کو سامنے مت رکھو. پھر آدمی کو اپنے علم پہ دھوکا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. تم ظالم ہو، ان پڑھ ہو، لہذا اللہ کے مقابلے میں اپنے سامنے مت رکھو. اللہ ہماری ذات پر بھی تاثر بھی مٹاتا ہے، جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کی بھی نفی کرتا ہے. یہ چیز ہے دنیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دھوکے کریں، یہ دار الغرور ہے، چھر کا پر ہے، لابی جناح بعود ہے، ککڑی کا جالا ہے، کبڑی کبوت ہے. لہذا اس دنیا کی خاطر اپنے ناراض مت کرو، اپنے اللہ بن جاؤ. اور اللہ کا بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کام بڑا آسان رکھا ہے کہ جو کچھ ہو گیا اس سے توبہ کرے اور آئندہ وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے. توبہ اللہ کو ایسی پسند کہ ساری زمین گناہوں سے بھر دے، سارا آسمان گناہوں سے بھر دے، پھر ایک بار یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ وہیں سارے ہی معاف کر دیتا ہے اور دوبارہ پوچھتا بھی نہیں کہ توبہ کچی ہے یا پکی ہے. ماں تو پوچھتی ہے آئندہ نہیں کرو گے نا، آئندہ تو غلطی نہیں کرو گے. باپ بھی پوچھتا ہے آئندہ تو غلطی نہیں کرو گے نا. استاد بھی پوچھتا ہے، لیکن اللہ پوچھتا ہی نہیں کہ آئندہ تو غلطی نہیں کرو گے، اسی لفظ پہ کہتا ہے جاؤ معاف کر. یا ابن آدم ما دعوتنی
ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا ابالی، اے میرے بندے جب تک مجھ سے حیا کرے گا، میرا خیال رکھے گا، مجھ پہ امیدیں رکھے گا، تو فکر نہ کر، میں تیرے گناہ دھوتا رہوں گا۔ یبنا لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم غفرت لك ولا ابالی، اے میرے بندے کر کہ زمین بھر دے، مدینہ ٹاؤن نہیں، سات اعظم کو گندا کر دے، اور گندا ہی نہ کر بلکہ ان کو دے، ہمالیہ پہاڑ سے بھی اوپر چلے جائیں، اور پھر آسمان کی وسعتوں کو بھر دیں، اور پہلے آسمان چھت کے ساتھ جا کر تیرے گناہ ٹکرا جائیں۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے نہ یہ دنیا کافی ہے، نہ یہ زندگی کافی ہے۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے کروڑوں سال کی زندگی چاہیے اور کروڑوں گناہ اسباب چاہیے۔ پھر بھی میں یہ کہتا ہوں، اگر ساری آدم علیہ السلام کی اولاد خدا نخواستہ کافر ہو جائے اور سارے شیطان بن جائیں، آنے والے مرے ہوئے موجودہ، اور یہ سب مل کر گناہ کریں، کروڑوں گناہ کریں، تو بھی اتنے نہیں ہو سکتے کہ آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، تم میں کوئی ایک شخص اتنے گناہ کرے کہ آسمان تک دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، تو میں وہیں سارے معاف کر، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اچھا، یہاں توبہ کر کے اٹھا، وہاں جا کے توڑ دی، پھر گھر جا توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس توبہ کو اتنا ہی قبول کرتا ہے جتنا پہلی کو کیا تھا۔ اگر دن میں 100 دفعہ توبہ ٹوٹی اور 100 دفعہ سچے دل سے توبہ کی، تو 100 کے 100 دفعہ اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کرتا ہے جیسے توبہ کو قبول کیا، اور ایسے قبول کرتا ہے ان استقالنی اقلت له۔ تو دوبارہ آتا ہے نا جوڑ بٹھانے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسا دکھاتا ہوں کہ وہاں ویلڈنگ کا نشان بھی نظر نہیں آتا، تیری ایسی توبہ قبول کرتا ہوں وہاں نشان بھی نہیں نظر آتا کہ یہاں کوئی گناہ تھا، ایسا دفتر صاف کر دے۔ تو بھائیو، ایک تو اللہ کو سب کچھ جان کر اس کے سامنے جھکنا، پھر جو کچھ ہوا ہے اس پہ توبہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو پہلی محنت یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اپنے اللہ کے بن جاؤ اور ساری چیزوں سے نگاہ ہٹا کر ایک اللہ پہ اپنی نگاہ کو جما دو، اور آج تک جو ہوا اس پہ توبہ کر لیں، سب معاف کرتے ہوئے دیر نہیں لگا تھا، ہمیں دیر لگتی ہے اس کے دروازے پر جاتے ہوئے، وہ معاف کرتے ہوئے دیر نہیں لگا تھا۔ دوسری محنت ہے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اللہ کا امر ہو اور اللہ کے محبوب کا طریقہ ہو۔ قرآن اللہ کی عظمت اور ہیبت کو بٹھاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ اپنے رسول کی ہیبت کو ہمارے دلوں میں بٹھاتا ہے تاکہ ہمیں اس کے طریقے پہ چلنا آسان ہو، اس کی سنت اور طریقے کو چھوڑنا مشکل ہو۔ جس کی عظمت ہوتی ہے اس کے آدمی سامنے جھک جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پاک میں جو ہمارے دلوں میں اتارا ہے، کسی نبی کی ایسی عظمت بیان نہیں ہوئی، کسی نبی کا بیان ہوا، کسی نبی کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مقام نہیں دیا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تاکہ دنیا کے انسان آپ کے طریقے پر محسوس کریں، ذلت محسوس نہ کریں، آپ کے پر چلنے میں عزت نظر آئے، ذلت نظر نہ آئے۔ یہ سب قرآن دیتا ہے۔ تبارک الذی نزل علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم فرما رہے ہیں یہ سارے عالمین کا رسول ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہ میرا نبی تمام دنیا کے انسانوں کا رسول ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ میرا سارے عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، سارے عالمین کے لیے رحمت۔ ایک دفعہ آپ نے جبریل سے اللہ تعالیٰ جو میرے بارے میں کہتا ہے میں سارے عالم کے عالم نہیں عالمین کے لیے، تجھے میری رحمت سے کیا ہے؟
جبریل کو آپ نے فرمایا تجھے میری رحمت سے کیا حصہ ملا ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے بارے میں دوزخ کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں دوزخ میں نہ ڈال دیا جاؤں. آپ کی بارگاہ میں وہی لاتے لاتے اللہ تعالیٰ نے میری یہ تعریف کی ہے، اس کے بعد سے مجھے بھی امن ہو گیا کہ مجھے اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا. مجھے آپ کی رحمت سے یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کہا انہ لقول رحیم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطیع امین. یہ اللہ تعالیٰ نے میری صفات بیان کی ہیں. برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو میری تعریف کی ہے تو مجھے اطمینان ہے کہ اب میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا. تو آپ کی رحمت ہمارے لیے نہیں تھی بلکہ بحر و بر کے لیے اور قائم تمام انسانوں کے لیے تھی. سارے عالم کے نبی بن کر آئے، سارے انسانوں کے نبی بن کر آئے اور کامل اور اک بن کر آئے کہ اللہ جل جلالہ نے آپ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو ان کی چھریاں ان کے سینے جاتے. اور فرمایا 12 ایسے کہ گھر میں سوئی سے کپڑا سیرے، گھر میں چراغ تو ہوتا نہیں تھا، اندھیرا ہوتا تھا. اب ٹٹول نہیں ملی نہیں رہی، اتنے میں اللہ کے رسول تشریف لائے تو آپ کے چہرے سے نور مگانے لگتی تھی اور آپ کی شعاؤں سے وہ سوئتی تھی. صرف اس میں جو اللہ تعالیٰ کا نظام. اب آپ پیدا ہوئے تو کسرا کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ بجھ گئی، اس کے 14 برج ٹوٹ گئے. دنیا کے بادشاہوں کے تخت اونھے ہو، دنیا کے سارے بت زمین پہ جا گرے. ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسری سمندر کی مچھلیوں کو جا کے دی کہ آج رحمت للعالمین تشریف لے آئے. ختنے سمیت پیدا ہوئے، آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا. بچے کا کاٹا جاتا، آپ کا ناپ کٹا کٹایا آیا اور آپ وجود میں آئے، باہر آئے اور آتے ہی آسمان کی طرف اٹھائی تو حضرت آمنہ پر سارا آیا. آپ نے مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا کو اپنے گھجرے میں بیٹھ کے دیکھا اور جب گود مل گیا تو آسمان سے ایک بادل اترا، اس بادل نے آپ کو اندر چھپا دیا اور اندر سے آواز آئی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها. اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب آؤ لیعرفوا باسمه تاکہ جہان اس کا نام جانے، ونعته اس کی صفات جانے، وصورته ذات کو جانے کہ یہ کون آیا ہے، وآتوه خلق آدم اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، وتشریف اور شیف علیہ السلام کی معرفت دو، وشانوہ اور نوح علیہ السلام کی بہادری دو، وخلت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح کی خطابت دو، وحکمت لوط علیہ السلام دو، ورضا اسحاق علیہ السلام کی بشرا یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، یوسف علیہ السلام جیسی خوبصورتی دو، وشدت موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، وجہاد یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال علیہ السلام کی محبت دو، ووقار الیاس الوقار دو، وقلب ایوب علیہ السلام کا دشن داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وزہد عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، عصمت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، واغمسوہ فی اخلاق اور تمام انبیاء کے اخلاق سے اس بیان کرو. یہ پیدا ہوتے ہی ہوا، پیدا ہوتے ہی یہ استقبال ہوا. 1,24,000 نبیوں کی صفات آپ کے اندر کھل گئی. پھر حبیب اللہ کی صفت اس سے اعلیٰ خلوت. حبیب اللہ حبیب کا مقام کوئی نہیں پہچان سکتا، حبیب سے نہیں سکتا، حبیب کا کوئی معنی کسی ادا کیا جا نہیں سکتا. السلام خلیل ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش تو وہ کہہ رہے ہیں وجعلنی من وقت النعیم، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ کا حبیب جب پیش ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ خود پہل کر کے فرما رہے ہیں
انا اعطاک الکوثر، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جنت کا وعدہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے خود مانگ رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے مولا میرے بعد لوگ آئیں ان میں میرا نام زندہ رہے۔ زندہ رہا ہر درود نماز کا کما صلی تعالی ابراہیم ہے، کما بارک تعالی ابراہیم ہے، یہ اس دعا کا نتیجہ ہے۔ مانگنے پہ ملا، لیکن حبیب اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ خلیل اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں فرما رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اور پرستی سے بچا لے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یوں فرما رہے ہیں انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اے میرے حبیب میں تیرے سارے گھر کو بت پرستی سے پاک کرنے والا ہوں اور پاک کر دیا۔ یہاں بن مانگے مل رہا ہے، وہاں مانگنے پہ مل رہا ہے، وہاں مانگنے پہ مل رہا ہے، یہاں بن مانگے مل رہا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلیل اللہ کہہ رہے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے مولا میری خطائیں معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بن مانگے فرما رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے حبیب تیرے اگلے پچھلے سب معاف ہیں۔ کلیم اللہ، کلیم اللہ، خلیل اللہ، حبیب اللہ۔ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اے مولا میرا سینہ کھول دے، اور اللہ نے کھول دیا۔ اور اللہ حبیب اللہ کو بن مانگے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کا کھول دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ویسر لی امری، آسان کر، مانگ رہے ہیں۔ اور حلا کو بن مانگے کہا جا رہا ہے وَوَضَعْنَا الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اے میرے حبیب میں نے تجھ ہٹا دیے، تیرا کام آسان کر دیا۔ اور داؤد نبی اللہ اور خلیفۃ اللہ ان کو اللہ تعالی حکومت دے کر ارشاد فرما رہے ہیں لا تتبع الہوا، اے داؤد خواہش کی غلامی نہ کرنا، لا تتبع الہوا، خواہش کی غلامی نہ کرنا۔ ان کو تو حکم دیا اور حبیب اللہ کی صفائی پیش کی، کیا کہا والنجم اذا ہوا، اور صفائی جو پیش کی ہے نا پوری جیسے عدالتوں میں ہوتی ہے قسم کھائی، جیسے ہمارے ہاں قسم کھا کر صفائی نہیں پیش کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ذہنوں پہ ہتھوڑا مار رہا ہے دیکھو میرے حبیب کا مقام کیا ہے، پھر بھی تم اس کی سنت کے خلاف کرتے ہو۔ یہ کتنا جملہ ہمارے ماحول میں ہے کہ یہ سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ پتہ نہیں مفتی کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں، ہمیں تو سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے ابھی مفتی نہیں بنے، یہ مفت کے مفتی ہیں۔ نماز کا بھی نہیں آتا اور فتویٰ دینے کے لیے تیار بیٹھے تو جی سنت کو چھوڑ دو تو گناہ تو کوئی نہیں نا جی، کر لو تو ثواب ہے۔ اچھا چلو بھائی ایک دن آپ نے بھی مرنا ہے ہم نے بھی مرنا ہے، اور اس دن سامنے آئے گی بات فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، اس دن نظر آئے گا کہ گدھے پہ سوار ہیں کہ گھوڑے پہ سوار ہیں۔ اللہ کے رسول کا طریقہ زیادہ عزت والا ہے یا غیروں کا طریقہ زیادہ عزت والا؟ کیا ہو گیا ہمارے ایمان کو؟ دل ہی مر گئے، جب محبتیں مٹ جاتی ہیں تو اتباع بھی مٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا والنجم، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ ٹوٹتا ہے یا مدار پہ چلتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. داؤد علیہ السلام سے کہا خواہش کے تابع نہ ہونا، اور اپنے نبی کے اپنے حبیب کے بارے میں قسم کھائی، اور پھر کہا مجھے قسم ہے ستارے کی میرا حبیب خواہش کے تابع ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ خواہش، یار اس کو کیا کرو، یہ خواہش کے مطابق بولتا ہی نہیں، خواہش کے مطابق بولتا ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خواہش کے تابع ہونا یہ تو بڑا آگے کی بات ہے، خواہش کے مطابق بولنا یہ بھی میرے نبی میں نہیں، وہ اس سے بھی پاک ہے. اور واضح کروں، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی حدیثیں لکھتا ہوں، مجھے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو کیا پتا غصے میں آدمی کیا کہہ جائے، اپنے جیسا سمجھا نا، غلطی لگ گئی، تو کیا پتا غصے میں اللہ کے رسول کچھ ایسی بات کر جائیں. تو بھائی سوچ سمجھ کے لکھا کرو. تو یا رسول اللہ آپ بتائیں لکھوں کہ نہ لکھوں؟ آپ نے فرمایا اکتب، لکھو. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے. پھر اپنی زبان کو باہر نکالا، یوں پکڑا، کلا یخرج من ھذا اللسان الا الحق، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. یہ آپ قرآن سے فرق دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نبی کا مقام قائم فرما رہا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہ بلایا تو موسیٰ علیہ السلام دوڑے ہوئے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا کر دیا، کس کو سنانا چاہتے ہیں؟ 100 آدمی بیٹھے ہوئے راز ہونی چاہیے. یہ آج کی جہالت ہے، 100 آدمی ہوتے ہیں 50 ہوتے ہیں، سارے محلے کی نیند حرام کر دیتے ہیں. ہے ایسا کرنا. 10 آدمی 10 میں بیٹھے ہوتے ہیں، سارے محلے سنا رہے ہوتے، حرام ہے. یہ مسجد کی بھی بے ادبی ہے اور پڑوسیوں کے حق تلفی. اتنی آواز رکھو جتنی تو ضرورت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دوڑ کے اس لیے آیا ہوں، اجل تو الیک رب، اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کہ مالک نوکر کو بلائے تو خوشی ہوتی ہے، تو میں اس لیے بھاگ کے تو خوش ہو جائے. یہ بات سمجھیں آپ، لے کر بات تو خوش آ جائے. اور اللہ تعالیٰ اب کو یوں فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب آپ کو اتنا دوں گا کہ راضی ہو جائیں گے. ہاں یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے، اس میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. آپ عربی نہیں سمجھے ہوئے، میرے پاس اردو کے اتنے الفاظ کوئی نہیں کہ میں اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن میں سب سے بلند آیت ہے. یہ قاب قوسین سے اونچی آیت ہے. یہ تو عوام میں مشہور ہے یہ، لیکن علمی بات یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے. یوں سمجھیں کہ سارے جہان کو تو اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہہ رہا کہ میں اپنے حبیب کو راضی کروں گا. کیا کہنے اس محبوب کے. تو میرے بھائیو، اللہ الہ الا اللہ، اس کو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اللہ کے بن کے چلیں. کیسے چلیں؟ یہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند بن کے چلیں. اور طریقے کی پابندی تب آتی ہے جب عظمت محبت ہو. نہ عظمت ہے نہ محبت ہے تو ہم کہتے ہیں تبلیغ میں نکلو اور ان کے تذکرے کرو کہ تذکروں سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جان لگانے سے اور مال لگانے سے محبت پیدا ہوتی ہے. پھر اطاعت خود آتی ہے. پھر کوئی نہیں کہے گا جی سنت ہے کوئی بات نہیں، وہ تو مر مٹیں گے. پائے سگبو سید مجنو خلق پرسدی نیچے سوت. لوگوں نے دیکھا مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا، انہوں نے کہا پاگل یہ کیا کر رہا ہے، یہ ناپاک کو کیوں چوم رہا ہے؟ اس نے کہا
این فگیدر کو لیلا گاہ گاہ رفتہ بود. تو بھائی بات یہ ہے، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے اس لیے اسے چومتا ہوں، اس لیے اچھا لگتا ہے. ہمیں حضور کی سنت اچھی نہ لگے تو ہم تو کیسا ایمان لیے پھرتے ہیں دلوں میں. یہ کیسا ایمان ہے جو خود ہی فتویٰ دے رہا ہے سنت کی خیر ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. محبت ایسی چیز ہے کہ ناپاک کے پاؤں چاٹنے پہ مجبور کر دے. یہ تو کسی فارسی نے کہا ہے نا، وہ خود مجنون، اس کا نام تھا توبہ. نام توبہ تھا، کام توبہ والا نہیں کیا. اس کا نام تھا توبہ. وہ کہتا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیارا. میں لیلا کی گلی سے گزرتا ہوں، کبھی یہ دیوار چومتا ہوں، کبھی یہ دیوار چومتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں دیوانے دیواروں کو کیوں چومتا ہے؟ میں کہتا ہوں دیواروں کے پیچھے جو رہتا ہے اس کی محبت مجھے یہاں محسوس ہوتی ہے، اس لیے اس کے پتھر کو بھی چومتا ہوں. محبت مشقت اور قربانیوں کے ساتھ اترتی ہے. نام غلام رسول اور کام باغی رسول، یہ کیسی غلامی ہے؟ نام غلام نبی، کام ایک بھی غلامی کا کوئی نہیں. تو تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے کہ ہم آپ کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنانے آئے ہیں. یہ کلمے کی محنت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ دل میں اتر جائے لا الہ الا اللہ اور وجود میں اتر جائے محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کی جگہ دل ہے اور محمد الرسول اللہ کی جگہ جسم ہے، گھر ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، معاملات ہے، زراعت ہے. یوں سمجھے کہ جب لا الہ الا اللہ کی جڑ دل میں لگتی ہے تو اس سے محمد الرسول اللہ کا تنا نکلتا ہے اور اس کے اوپر پھر شاخیں اور سایہ اور پھل اور پھول اور پتیاں اور ٹہنیاں، پھر کہیں اخلاق، کہیں کردار، کہیں امانت، کہیں دیانت، کہیں صدق، کہیں وفا اور کہیں سخاوت اور کہیں پاک دامنی اور کہیں صداقت، کہیں شجاعت، کہیں نماز، کہیں روزہ، کہیں حج، کہیں زکات، کہیں حقوق العباد، کہیں خشیت، کہیں انابت، کہیں استعانت. یہ ساری صفات جب لا الہ الا اللہ کی جڑ دل میں اترتی ہے تو پورا وجود محمدی بن جاتا ہے اور پورا گھر محمدی بن جاتا ہے اور پورا دفتر محمدی بن جاتا ہے، پوری تجارت محمدی بن جاتی ہے، شادیاں محمدی طریقے پہ آتی ہیں، سارا نظام محمدی طریقے پہ آتا ہے جب لا الہ الا اللہ دل میں اتر جاتا ہے. تو تبلیغ یہ کوئی جماعت نہیں کہ ہم آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یہ کلمے کی محنت ہے. تو بھائیو اللہ کو اپنا بنا لیں اور اس کو اپنے بنانے کے لیے محمدی بننا شرط ہے. کالا گورا ہونا کوئی اثر نہیں رکھتا، قریشی پٹھان ہونا کوئی اثر نہیں رکھتا. وہاں محمدی بن جائے پھر بلال بھی ہے تو عزت پائے گا، صہیب ہے تو عزت پائے گا، عمار ہے، خبیب ہے، خباب ہے، سلمان ہے، ابن مسعود ہے. یہ زمین و آسمان کے سردار بن جائیں گے اگر یہ محمدی بن گئے. حسب نسب کے فیصلے نہیں ہوتے، نہیں تو تبت یدا ابی لہب وتب کا قرآن اعلان نہ کرتا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت نبوت ہے، ایک نسبت ختم نبوت ہے. نسبت نبوت ہمیں آپ والی زندگی کا پابند بناتی ہے کہ عبادات ہوں تو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر. جب نماز ہو تو مدینہ ٹاؤن سنسان ہو جائے، گھروں کی حرکت رک جائے، بازاروں کی دفتروں کی رک جائے اور چلتا کام رک جائے. اللہ اکبر کی صدا سارے مردوں کو مسجد کی طرف دوڑائے اور ساری عورتوں کو مصلی کی طرف دوڑائے اور سب کے کام رک جائیں. یہ
عبادات کا پہلو ہے جو اللہ کا رسول ہمیں دے کر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ ہمارے ساتھ ایسے باتیں کرتے تھے، ایسے محبت کرتے تھے، جو ہی اذان ہوتی تو آپ ایسے بدل جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ پھر مال کا حق ہے کہ اگر اللہ نے رزق دیا تو زکوٰۃ ادا کرے، زمین ہے تو عشر ادا کرے، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ کا فریضہ اگر ناقص رہ گیا تو آگ سے نہیں بچ سکتا، یہ مال کا حق ہے۔ بشر حافظ ہے نا، ان سے کسی نے پوچھا زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ کہیں کہ تمہارے لیے 40 روپے پہ 1 روپیہ اور میرے لیے 40 روپے پہ 41 روپے۔ کہیں گے وہ کیسے؟ کہ تمہارے لیے تو 40 پر 1، 80 پہ 2، 100 پہ 2.5، اور میرے لیے 41۔ 40 تو اسی ہے کہ جو پڑے ہوئے وہ خرچ کیے، اور 41واں اسی ہے کہ یہ 40 جمع ہونے کا انتظار کم کیا تھا، اس کے جرمانے میں 41واں روپیہ میرے لیے ہے۔ اس کے نزدیک ایک دن کی رکھ لو، کل کی ساری خرچ کر دو۔ آپ باغ میں تشریف لائے تو گری پڑی کھجوریں کھانے لگے۔ عبداللہ بن عمر ساتھ تھے، آپ نے کہا عبداللہ کھاتے نہیں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اور اے عبداللہ وہ کیا دن ہوگا جب میری امت کے گھر میں 1 سال کی روٹی پڑی ہوگی، پھر بھی روزی کے بارے میں شک کریں گے کہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے۔ اور یاد رکھو عبداللہ، نہ میں کوئی خزانہ جمع کروں گا، نہ کوئی درم جمع کروں گا، نہ کوئی دینار جمع کروں گا، نہ کل کے لیے کچھ بچا کے رکھوں گا۔ آپ تشریف لائے تو بلال رضی اللہ عنہ آپ کے خزانچی تھے، تو دیکھا ڈھیر پڑا تو پر چادر پڑی ہوئی۔ تو آپ نے کہا بلال کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ کھجوریں ہیں کل کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ کانفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال جا خرچ کر دے اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کر۔ تو عبادات میں صرف نماز نہیں، مال کی عبادت زکوٰۃ ہے۔ سونا ہے عورتیں زکوٰۃ نہیں دیتی، وہی سونا ان کے لیے سانپ بن جائے گا۔ پیسہ ہے گن کے زکوٰۃ نہیں دے، بھائی ہم نکالتے رہتے ہیں، بھائی گنو کتنے ہیں، اس کی زکوٰۃ گن کے دو، پھر جھکتا تو لو کہ زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو جب بنایا تو کہا بولو، انہوں نے کہا افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میری عزت کی قسم تیرے اندر بخیل داخل نہیں ہوگا۔ سمجھے بھائی، بخیل داخل نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ دینے والے کو سخی نہیں کہتے، وہ تو فرض ادا کر کے نکل گیا، بخل سے نکل گیا، سخاوت میں نہیں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو سخی محبوب ہے، پسند ہے۔ شیطان نے کہا عبادت گزار بخیل سے نہیں ڈرتا ہوں، فاسق فاجر سخی سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ مال کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے ہمیں اخلاقیات ملے کہ ہمارا معاشرہ آج کا انتقامی معاشرہ ہے۔ بھائی بھائی کو معاف کرنے کو تیار، خامند بیوی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بیوی خامند کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں اخلاق سکھائے اور معاشرہ دیے جس کی 3 بنیادیں بنائیں۔ کتصل من قطعک، میرے اخلاق یہ ہیں کہ جو توڑے اس سے جوڑو۔ وتعطی من حرمک، میرے اخلاق یہ ہیں جو نہ دے اس کے گھر جا کے دو۔ وتعف عن من ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، یہ میرے اخلاق ہیں۔ اور آپ نے کہا میں ضامن ہوں تم یہ 3 باتیں اپنا لو، جنت الفردوس میں گھر لے کے دے دوں گا۔ یہ وعدہ نماز پہ نہیں ہے، یہ وعدہ اخلاق پہ ہے کہ اپنے اخلاق بلند کرو اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ سے گھر لے لو۔ ایک صحابی آیا، سامنے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ وہ یہاں سے اٹھا ادھر آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ پھر یہاں سے اٹھا ادھر آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ پھر یہاں سے اٹھا پیچھے آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کسے کہتے ہیں؟
تو آپ نے یوں مڑ کے دیکھا، بھائی تو کب سمجھے گا؟ دین یہ ہے کہ غصے نہ ہوا کر، وہ بھی اخلاق۔ ہمارا تو انتقامی معاشرہ ہے، اگر میاں کی کسی سے لڑائی ہو جائے نا تو بیوی سے کہتا ہوتے گھر تو نہیں جانا، نہیں تو ٹنگا باندھ دے سا، اور بیوی کی کسی سے لڑائی ہو جائے تو وہ خامن سے کہتی اگر تو اس کے گھر میں گیا تجھے روٹی نہیں پکا کے دوں گی۔ یہ انتقامی اخلاق ہیں۔ بیٹی کا قاتل حبار بن اسود حضرت زینب کو برشا مارنے والا مکے میں آیا، یا رسول اللہ معاف کر دیں، آپ نے کہا جاؤ معاف کیا۔ چچا حضرت حمزہ کا قاتل، سب سے زیادہ دنیا میں جو آپ کو دکھ پہنچا ہے روحانی طور پر وہ حضرت حمزہ کی شہادت کا پہنچا ہے کہ آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں، یہاں تک کہ جبریل کو بھاگنا پڑا، یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے، کہہ رہے ہیں غم نہ کر، رو نہیں، میں نے حمزہ کو عرش لکھا ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اس رسول کا شیر ہے۔ اس کا قاتل مدینے میں مسلمان ہو کر آ کر معافی مانگی، صحابہ اٹھے قتل کرنے کے لیے، آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، کلمہ پڑھ چکا ہے، ہم نے معاف کیا۔ پھر کہنے لگے تو ہی ویشی ہے، کہا جی میں ہی ویشی ہوں، کہا یہاں بیٹھو۔ کہنے لگے میرا چچا تو شیروں جیسا جوان تھا، تو نے اسے قتل کیسے کر دیا، مجھے قصہ تو سنا۔ تو اس نے جب سارا قصہ سنایا تو پھر آپ زار و قطار رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا ویشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرا غم تازہ ہو جاتا ہے، اس کے باوجود اسے معاف کر دیا۔ نماز پڑھنا آسان ہے، 100 نفل کسی سے پڑھوا لو اور اسے کہو اس کو معاف کر دو، کہے گا معاف کوئی نہیں کرنا، 1000 اور پڑھا لو، کہے گا 100 اور پڑھا لو، معاف کوئی نہیں کرنا۔ یہ نفاق کے جراثیم ہیں، اگر یہ لے کے مر گئے تو ہماری قیمت بہت تھوڑی پڑے گی۔ تو ہم اپنے اخلاق کو بنائیں، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے کے اپنے انوارات ہیں اور حسن اخلاق کے اپنے انوارات ہیں، جس کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی عمل حسن اخلاق ہوگا۔ تو یہ ہم تبلیغ میں محنت کر رہے ہیں، کلمے پر، نماز پر، اخلاقیات پر، اخلاص پر، کہ اس ساری محنت سے مراد اللہ ہو، مقصود اللہ ہو، دنیا مقصود نہ ہو، بڑا بننا مقصود نہ ہو، اپنی مشہوری نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، دنیا داخل نہ ہو۔ پتہ ہماری دنیا کتنی داخل ہو گئی ہے؟ مسجد نہیں ہے نا، نماز کا کیلنڈر لا کر لٹکائیں گے، نمازوں کے اوقات، نیچے لکھا ہوگا مون الیکٹرک سٹور مدینہ ٹاؤن۔ کیا مطلب؟ مسجد میں بھی کاروبار کر گئے کہ ہماری دکان سے سودا لو۔ ایک پنکھا بھی دیتے ہیں تو حاجی محمد بوٹا ہدیہ برائے مسجد۔ ہم اپنے آپ کو مٹا دیں کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں، صرف اللہ کو پتا ہو اور کسی کو پتا نہ ہو، پھر دیکھو اللہ کیسی قیمت لگاتا ہے۔ ہم لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے، نہ آہ نہ واہ۔ یہ ایمان سیکھنا فرض ہے، عبادات کا سیکھنا فرض ہے، اخلاق کا سیکھنا فرض ہے اور اخلاص کا سیکھنا فرض ہے۔ یہ 4 باتیں دل میں اتارنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ایمان نہیں تو کافر ہو گیا، عبادات نہیں تو پہلے سوال میں ہی فیل ہو گیا کہ پہلا سوال ہی قیامت کے دن نماز کا ہے، اگر نماز کوئی نہیں تو سیدھا جہنم میں۔ پھر اگر معاملات کوئی نہیں ہے تو پہلے سوال میں تو پاس ہو گیا، دوسرے سوال میں اٹک گیا، کسی کا حق مارا، کسی کو گالی دی، کسی کی زمین دبائی، کسی سے بدتمیزی کی، کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا،
تو وہ سارے اس کی نیکیاں اٹھا کے لے گئے اور یہ خالی ہاتھ جہنم میں چلا گیا. اور اگر اخلاص کوئی نہیں تو سارا عمل مردود ہو گیا کہ اللہ کے لیے کیا ہی نہیں. تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو تبلیغ میں سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ان کو گھروں سے نکل کے سیکھو میرے بھائیوں، یہ گھر بیٹھے سیکھنے کا سودا نہیں ہے. پھر دوسری نسبت ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ختم نبوت کی ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. نہیں، آخری، لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اچھا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو دنیا میں اسلام کون پھیلائے؟ مدینہ ٹاؤن والے کہتے ہیں ہم تو فارغ ہی نہیں. کوئی کہتا میں ملازم ہوں، کوئی کہتا میں تاجر ہوں، کوئی کہتا میرے چھوٹے بچے، کوئی کہتا میں تو مزدور آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، تازہ روٹی جماتا ہوں، اور ساری دنیا کے پاس عذر موجود ہیں. تو یہ سوال باقی رہتا ہے کہ نبی تو ہیں سارے عالم کے، اور اب بھی اس وقت دنیا میں کروڑوں انسان ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں مسلمان بھی کوئی قوم ہے، اسلام بھی کوئی مذہب ہے. چلو ان کو چھوڑو، اپنے مسلمان جو دین سے ہٹے پڑے ہیں، 95% لوگ فیصل آباد میں نماز نہیں پڑھتے. 1000 میں سے 999 لوگ ہیں جو غلط طریقے پہ کمائیاں کر رہے ہیں. 1000 میں ایک آدمی آپ کو ملے گا جو حلال کماتا ہو، اور وہ جو حلال کمانے والا ہے وہ ان میں اگر ان کو جمع کیا جائے تو ان میں آپ کو ایک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو خرچ بھی صحیح کرتا ہو. کہ چونکہ سوال دو ہیں، کمایا کہاں سے تھا، دوسرا سوال کہاں خرچ کیا تھا. گھر پہ ہی 2 کروڑ لگا دیے، شادی پہ ہی 50 لاکھ لگا دیے، ایک رات کا جوڑا ہی 1 لاکھ کا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں؟ انہوں نے کہا میری حلال کی کمائی ہے، اپنی بیٹی کو حلال کما کے دے رہا ہے ظالم. یہ نہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس 1 لاکھ کے جوڑے میں 10 غریب بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے، یہ یہاں کیوں خرچ کیا تھا؟ یہ ساری عورتوں کی گردنیں پکڑ جائیں گی. یہ کہہ رہی ناک نہیں رہتی. حلال کمانا بھی فرض ہے اور صحیح جگہ پہ خرچ کرنا بھی فرض ہے. اگر غلط جگہ پہ خرچ ہوگا تو اس پر بھی پکڑے جائیں گے، کیونکہ پیسہ اپنا تو ہے نہیں، اللہ نے دیا ہے. میں کہا وہاں خرچ کرو جہاں اللہ کہتا ہے، وہاں مت خرچ کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل آیا، دروازے پہ پہنچا نا تو وہ بیوی سے لڑ رہے تھے. انہیں رات کو چراغ میں بتی موٹی ڈالی جس سے تیل زیادہ جل گیا. وہ کہنے لگا لے یہ اتنا بخیل آدمی جو چراغ کی بتی پہ بیوی سے لڑ رہا ہو، یہ مجھے کیا دے گا؟ پر مشہوری سنی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے کہا چلو آزما تو لوں. جب دروازے پہ دستک دی انہوں نے کہا جی میں سائل ہوں، نہ پوچھا کیا چاہیے کتنا چاہیے، گئے تھیلی اٹھا کے لائے، اس میں 3000 درہم تھے یا کتنے تھے، کہا لے جا. وہ حیران ہو کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ایک بات تو بتاؤ، بیوی سے تو لڑ رہے تھے کہ بتی موٹی کر دی اور مجھے اتنے دے دیے جو آئندہ نسلوں کے لیے کافی ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ کہنے لگے وہ اپنی ذات پہ خرچ تھا، یہ اللہ کو دے رہا ہوں. تو اب نبی تو ہے کوئی نہیں، نبی آئے گا کوئی نہیں، تو یہ سوال اٹھتا ہے پھر کس کے ذمے ہے اس بھٹکی انسانیت کو اللہ کا پیغام سنانا؟ ہم اپنے ذمے نہ سمجھیں 1 منٹ کے لیے تو 4 ارب کافر ہیں، 1 ارب مسلمان ہیں. ان 1 ارب مسلمانوں میں کوئی 2% ہیں جو صحیح طریقے پر ہیں، 98% وہ خواہشات کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ اس کا اپنے اندر سے سوال اٹھا کے اندر سے اس کا جواب تلاش کریں کہ ان ساری دنیا کے انسانوں کو اسلام کا پیغام پہنچے اور یہ 1 ارب مسلمان توبہ کریں. یہ بڑی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ تو تبلیغ میں یہ دوسری محنت ہو رہی ہے، یہ دوسری بات سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ تبلیغ اپنا کام سمجھیں، تبلیغی جماعت کا کام نہ سمجھیں. ہم اس لیے تبلیغ میں نہیں جاتے کہ ہم نے تبلیغی جماعت میں وقت لگایا ہوا ہے یا ہم نے رائن میں پڑا ہوا ہے، اس لیے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو، اخرجت نکالے گئے ہو. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے نکالے گئے. کیا کرنا ہے؟ سڑکیں بنانی ہیں، ہسپتال بنانے ہیں؟ نہیں، وہ کام کرنا ہے جو تمہارے سوا کوئی نہ کر سکے، کیونکہ ہسپتال تو کافر بھی بنا سکتا ہے. گنگا رام کا ہسپتال ابھی بھی کھڑا ہوا ہے، گلاب دیوی ہسپتال ابھی بھی موجود ہے، لیڈی ویلنگٹن ہسپتال ابھی بھی موجود ہے. تو معلوم ہوا کوئی اور کام ہے جو تم سے لینا ہے، جو صرف تم کر سکتے ہو اور کائنات کا کوئی فرد نہیں کر سکتا. وہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بھلائی پھیلاؤ یعنی کلمہ پھیلاؤ اور برائی مٹاؤ یعنی شرک مٹاؤ. یہ کام صرف تم کر سکتے ہو. اور اخرجت کا جو لفظ ہے یہ یہاں جو معنی دے رہا ہے یہ بہت عظیم الشان معنی دے رہا ہے. اخرجت کا مطلب یہاں آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے گھر میں ولیمہ ہے اور آپ نے ایک کو فون کیا، ایک کو کارڈ بھیجا، ایک کے پاس نوکر بھیجا کہ ہمارے ولیمے میں تشریف لائیں، اور ایک کے پاس آپ خود چل کے گئے کہ آپ میرے گھر ولیمے میں تشریف لائیں. جس کے گھر آپ خود چل کے گئے ہیں اس کو آپ نے سب سے زیادہ عزت دی ہے. یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے ہاں اس کو اتنا پرکھا جاتا ہے کہ یہ یاد رکھتے ہیں کہ فلاں کو ہم بلانے گئے تھے، وہ ہمیں بلانے آئے گا تو ہم جائیں گے، اگر نوکر بھیجے گا تو ہم نہیں جائیں گے. ہمارے دیہاتوں میں اتنا دستور ہے. ایک دفعہ میں گیا ہوا تھا جماعت میں باہر، تو میں نے گھر فون کیا، میرے چچا نے اٹھایا. میں نے کہا وہ آج تو فلاں عزیز کی شادی تھی، آپ گئے نہیں؟ کہیں گے میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی نا تو میں انہیں خود بلانے گیا تھا. ان کی بیٹی کی شادی تھی، انہوں نے نوکر بھیجا تھا، میں نہیں جاؤں گا. خود بلانا اعزاز سمجھا جاتا ہے. مطلب میں یہ بتانا چاہتا ہوں خود بلانے کے لیے جانا. تو لفظ اخرجت یہاں یہ مطلب ادا کر رہا ہے کہ اے امت محمد تمہارا رب تمہیں خود بلانے آیا ہے، تمہارے دروازے پہ آیا کھڑا ہے تمہیں بلانے کے لیے. آؤ. اخرجت یہ بڑا عجیب لفظ ہے. اخرجت یہاں کئی لفظ استعمال ہو سکتے، ظہرت، طلعت، خرجت، برزت، خلقت، نشأت، انشأت، اخرجت. ہزاروں لفظ چھوڑ کے اخرجت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. ہمیں ایک مقام بخشا ہے اور ہمیں ذمہ داری سمجھائی ہے کہ تمہیں میں نے بلایا ہے، آ جاؤ. کس لیے بلایا ہے؟ اسلام پھیلانے کے لیے. اور جسے خود بلایا جائے اس کا اعزاز بھی زیادہ ہوتا ہے. جسے خود بلایا جائے اس کی کمیوں سے چشم پوشی بھی کی جاتی ہے. جسے خود بلایا جاتا ہے اس کو آگے آگے بٹھایا جاتا ہے. اور نوکر کے ہاتھ سے پانی ایسے ذرا چھلکا اور دسترخوان پہ گرا تو آپ نے اس کو ایسی ٹیڑھی نظروں سے، غصے بھری نظروں سے دیکھا، بدتمیز پانی گراتا ہے. جس کو خود بلا کے لائے تھے اس کے ہاتھ سے پورا جگ گر گیا دسترخوان پہ تو آپ اس کو بھی لڑیں گے. آپ کا اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جا بھائی پانی اور لے کے آؤ. نہیں ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس سے قطرہ گرا تو ڈانٹا، اس سے جگ ہی گر گیا تو اچھا کوئی نہیں اور لو بھائی ابھی ٹیشو پیپر لانا، یہ خشک کر دو، چلے لاؤ خشک کرو. یہ اس امت کے ساتھ اللہ نے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ نے کہا ان کی توبہ یہ ہے انہیں قتل کرو، تو وہ کہنے لگے اللہ سے جاؤ ویسے ہی معاف کر دے، اللہ سے کرو. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ آئے، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری قوم کو معاف کر دیا ہے پر معافی قتل ہے، لیکن تیرے بعد میرا حبیب آ رہا ہے، اس کی امت جتنے مرضی گناہ کر لے وہ صرف کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، ان کو خالی بول پہ معاف کر دوں گا. جسے خود بلایا جاتا ہے اس کی پھر رعایت کی جاتی ہے. عجیب نخرے اٹھائے. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ میں مر گیا. کہا کیا ہوا؟
کا روزہ رکھ کے بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے. ایک غلام آزاد کر. کہا کسے آزاد کروں؟ میں خود غلام ہوں. مطلب میں فقیر آدمی ہوں، کسے آزاد کروں؟ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہنے لگا مجھ سے بڑا کوئی مسکین ہو تو اس کو کھلاؤں. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر 60 روزے رکھ. کہنے لگا ایک روزے میں یہ چند چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے کہا اچھا بیٹھ جا. جو بیٹھ گیا تھوڑی دیر ہوئی ایک شخص آئے انصاری، یا رسول اللہ یہ صدقے کا مال ہے. تو آپ نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ کہا جی بیٹھا ہوں. کہا جا مدینے کے 60 مسکینوں کو کھلا دے. کہنے لگا یا رسول اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں، آپ کسے کھلانا چاہتے ہیں؟ مجھے ہی دے دیں. تو آپ ہنستے ہوئے کہنے لگے جا تیرے ہی لیے ہے، پر یہ گنجائش صرف تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. سزا کا جرمانہ خود کھایا جائے یہ بھی کسی امت میں ہوا؟ جرم کا جرمانہ مجرم کھائے، جرم کا جرمانہ مجرم کو کھلایا جائے، یہ اسی امت کی شان ہے. اخرجت، اللہ تعالیٰ کہ میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں، آ جاؤ. کیا کرو؟ تبلیغ کرو. اور کیا کرو؟ تبلیغی جماعت والوں کی وجہ سے نہیں، میرے حکم کی وجہ سے تبلیغ کرو. تو ہم ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے مکلف ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ ہم تبلیغی جماعت والے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور سارے عالم میں اس کی صدا لگانا اپنے ذمے سمجھتے ہیں. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، آپ نے فرمایا غائبین تک شاہدین میری بات پہنچا دیں. اور یہاں لفظ شاہد استعمال ہوا ہے. عالم، عامل، 2 لفظ اور بھی آ سکتے تھے. عالم میری بات آگے پہنچائیں، عمل والے میری بات آگے پہنچائیں، یہ نہیں کہا کہ شاہدین میری بات غائبین تک پہنچائیں. یہ جو لفظ شاہد ہے اس کا خلاصہ آپ کو بتاؤں کہ لفظ شاہد نے امت کے کسی فرد کو نہیں چھوڑا، نہ کسی مرد کو نہ کسی عورت کو، سب کو تبلیغ کی ذمہ داری میں لپیٹ لیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا علماء میری بات پہنچائیں تو ہماری چھٹی، ہم اپنے مزے کرتے، دین پہ چلتے، تبلیغ نہ کرتے. اگر اللہ تعالیٰ کہتا عمل والے تبلیغ کریں تو بھی ہماری چھٹی، پھر صرف کوئی بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے تبلیغ کر سکتے، پھر ہم شما نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا شاہدین میری بات پہنچائیں. اس کا مطلب یہ ہے علم ہے پھر بھی دعوت دو، علم نہیں پھر بھی دعوت دو، عمل ہے پھر بھی دعوت دو، عمل کوئی نہیں پھر بھی دعوت دو. یہ عمل ایسا مبارک ہے کہ امت کے ہر فرد کے ذمے کر دیا گیا. تو ہم تبلیغ کو نہ تبلیغ والوں کی وجہ سے کریں نہ تبلیغ والوں کی وجہ سے چھوڑیں. کسی نمازی کی برائی دیکھ کر کوئی نماز نہیں چھوڑتا، نہیں. کسی نمازی کی برائی دیکھ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ چھوڑو جی نماز کو دیکھ لیا. کسی روزے دار کی برائی دیکھ کر کوئی روزہ نہیں چھوڑتا. کسی حاجی کا جرم دیکھ کر کوئی حج نہیں چھوڑتا. آپ کسی تبلیغ والے کی کمی دیکھ کر تبلیغ نہ چھوڑیں. یہ تو اللہ اس کے رسول کا ذمہ کیا ہوا کام ہے. اگر میں برا ہوں تو تبلیغ کا کام تو معاف نہیں ہو گیا. اگر میں برا ہوں تو نماز معاف ہو گئی. اگر میں برا ہوں تو روزہ معاف ہو گیا. مسلمان برا ہے تو اسلام معاف ہو گیا. جیسے نمازی کی برائی سے نماز معاف نہیں، روزے دار کی برائی سے روزہ معاف نہیں، حاجی کی برائی سے حج معاف نہیں، تبلیغ والے کی برائی سے تبلیغ معاف نہیں. اگر یہ جماعت ہو، جماعت، پھر ٹھیک ہے ان کے افراد دیکھو، اگر برے ہیں تو چھوڑ دو، اچھے ہیں تو کر لو. یہ جماعت نہیں ہے، یہ تبلیغ کے کام کا تعلق ختم نبوت سے ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو آخری نبی مانا ہے. اس عقیدے کی وجہ سے دنیا میں اسلام پھیلانا ہمارے ذمہ ہے. تو بھائیو، میرے اس ساری بات کا خلاصہ یہ 2 باتیں ہیں کہ ہم اپنے اللہ کی مان کے چلیں اور اس کے محبوب کے طریقے کو اپنا کے چلیں، اس کو سیکھنے کے لیے نکلیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں،
آپ کا پیغام اوروں کو بھی پہنچائیں، کہیں۔ دیکھو ایک بات واضح کروں، لوگ یوں سمجھتے ہیں خود عمل کوئی نہیں، اوروں کو کیا کہنا، یہ بات غلط ہے۔ عمل کرنا ایک الگ حکم ہے، اوروں کو کہنا ایک الگ حکم ہے، یہ دو الگ حکم ہیں۔ روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، دو الگ حکم ہیں۔ نماز پڑھو حکم ہے، اوروں کو نماز کی بات کرو یہ بھی حکم ہے۔ نماز خود بھی پڑھے، اوروں کو بھی دعوت دے، اگر خود نہیں پڑھتا پھر بھی اوروں کو دعوت دے۔ اوروں کو دعوت دینا اتنا ضروری اللہ نے قرار دیا ہے کہ اس کے لیے عمل کو شرط قرار نہیں دیا، نجات کے لیے عمل شرط ہے۔ دوسری بات، پہلے سیکھ لو پھر کرو، یہ بات بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ سیکھنا اور کرنا ایک وقت میں ہوتا ہے۔ جو آدمی گاڑی چلانا سیکھتا ہے تو وہ ایک ہی وقت میں سیکھتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی یوں کہے پہلے گاڑی چلانا سیکھوں پھر چلاؤں گا، وہ تو قیامت تک نہیں چلا سکتا۔ کوئی شخص یوں کہے پہلے تیرنا سیکھ لوں پھر پانی میں تیروں گا، یہ تو قیامت تک نہیں تیر سکتا۔ اس کا تیرنا اور سیکھنا بیک وقت ہوتا ہے، دین کا پھیلانا، دین کا سیکھنا بیک وقت ہوتا ہے۔ دوسری بات، پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو دعوت دو، یہ بات سرے سے غلط ہے۔ خود ٹھیک ہونا، جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے شریعت میں وہی سب سے زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، یہی سب سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ متکبر ہیں۔ شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی شرک کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، شیطان نے تکبر کیا تھا اور تکبر سے برباد ہو گیا۔ یہ سمجھنا کہ میں ٹھیک ہوں یہ تکبر کی نشانی ہے، لہذا یہ کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے کہ پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو کہنا۔ اس لیے کہ جو آدمی جتنا ٹھیک ہوتا ہے نا اتنا اپنے کو برا سمجھتا ہے، اتنا اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھتا ہے، اتنا اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے۔ لہذا یہ تصور تو کبھی آ سکتا ہی نہیں کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ جسمانی صحت میں تو آدمی دعویٰ کر سکتا ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن ایمانی صحت میں جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنی تواضع بڑھتی ہے، اتنی اپنی نفی بڑھتی ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو، یہ سرے سے ہی غلط ہے۔ اچھا جی اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب میں تبلیغ کروں گا تو یہ تو پہلے قدم پہ ہی متکبر ہو گیا، اس کی تبلیغ تو اسے دوزخ میں لے جائے۔ جو یوں کہے میں بھی بے عمل ہوں میرے مولا، تیرے بندوں کو دعوت دیتا ہوں، میں بھی شاید ٹھیک ہو جاؤں، مجھے بھی اللہ راہ راست مل جائے، یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ اندر میں دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرو پھر اوروں کو ٹھیک کرو، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک کرنا کوئی آپ کے ہاتھ میں ہے؟ آپ اپنے گھر کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ہدایت نہ دے سکے، بنو ہاشم کو ہدایت نہ دے سکے، وہ تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کسی کے دل میں ایمان اتار دیں۔ ہاں اپنے گھر پر بھی میں لفظ بدلیں، ٹھیک کرنے کا لفظ نہ کہو، کیونکہ اپنے گھر پر بھی محنت کرو، اپنے پڑوس پر بھی محنت کرو، ساری دنیا میں بیک وقت محنت کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا نہ خواستہ اگر اپنے گھر کا ٹھیک ہونا مقدر میں نہیں ہے تو پھر اوروں کو پر محنت کرنا چھوڑ دیں۔ اپنا گھر تو ٹھیک نہیں اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں، یہ تانا تو نبیوں کو جا کے پڑے گا۔ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا جبکہ سارا بنو ہاشم ابھی کافر پڑا ہوا تھا۔ بنو ہاشم میں حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عقیل، حضرت حمزہ، 4 آدمی مسلمان، باقی سارا خاندان ابھی کافر ہے، لیکن آپ نے قبیلوں کو دعوت دی، عام قریش کو دعوت دی۔ جب انہوں نے ٹھکرا دیا تو چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، کیسر کو دعوت دی، کسرا کو دعوت دی۔ یہ انتظار نہیں کیا کہ پہلے بنو ہاشم مسلمان ہو جائیں، پھر بنو امیہ مسلمان ہو جائیں، پھر بنو عبد مناف مسلمان ہو جائیں، پھر قصی بن کلاب مسلمان ہو جائیں، اچھا اب حذیل ہو جائیں، اب تیم ہو جائیں، اب بنو عدی ہو جائیں، اب بنو کعب ہو جائیں، بنو فہر ہو جائیں، بنو غالب ہو جائیں۔ اچھا اب سارا قریش مسلمان ہو گیا،
اب میں مدینے جا کے تبلیغ کرتا ہوں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یوں کہ بیج بکھیرو، جس دانے کے مقدر میں پھٹنا ہے وہ درخت بن جائے گا۔ ہم اپنی اولاد پر بھی محنت کریں، لیکن یہ نظریہ غلط ہے کہ پہلے اپنی اولاد کو ٹھیک کرو پھر اوروں کو ٹھیک کرو۔ ٹھیک کرنا باپ کے ہاتھ میں نہیں، محنت کرنا باپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور محنت میں صرف گھر کو کر کے اوروں کو چھوڑ دے، اس کا سنت سے ثبوت نہیں۔ مکی زندگی آپ کے سامنے ہے کہ مکے میں صرف 250 مسلمان ہوئے اور آپ مکہ چھوڑ کے چلے گئے، صرف 250 مسلمان تھے۔ 6 ہجری میں تو حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں اور اس وقت 40 عدد تھا۔ 6 سال میں صرف 40 آدمی مسلمان ہوئے، اور اوپر کے 4 سال میں حمزہ اور عمر کو اسلام لانے سے مسلمانوں میں طاقت پیدا ہو گئی، تو کوئی 250 مسلمان ہوئے اور آپ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینے تشریف لے گئے۔ محنت بیک وقت ہے، اپنوں پر بھی گھر والوں کا حق زیادہ ہے، اولاد پہ زیادہ محنت کرے۔ جیسے ہم چلہ کہتے ہیں، چلہ باہر لگائے، سال اپنے گھر پہ محنت، 10 مہینے بچوں پہ محنت کرے۔ لیکن یہاں بچوں پہ کون محنت کرتا ہے؟ بچے گئے اسکول میں، میاں گیا دفتر میں یا گیا دکان میں، پھر بچے اسکول سے آئے تو ٹیوشن ماسٹر نے پکڑ لیا، وہ پکڑ گئے ٹیوشن ماسٹر کے پاس، اور اتنے میں شام ہو گئی تو ٹیلی ویژن کھل گیا۔ اب ماں بھی ٹیلی ویژن کے سامنے، اور ابا آیا تھکا تھکایا، روٹی کھا کے وہ سو گیا، یا اس نے بھی کوئی پروگرام دیکھا، پھر یہ بھی سو گیا وہ بھی سو گیا۔ آپ بچوں پہ محنت کون کرتا ہے؟ ان کو تو حوالے کیا سکول ماسٹروں کے ہاتھ میں۔ کوئی سکول ماسٹر بھی تربیت کر سکتے ہیں، اور آج کل کے سکول ماسٹر جو صرف تنخواہ لینا جانتے ہیں۔ میں جب تھا نا 9ویں جماعت میں ہے نا سینٹرل ماڈل اسکول لاہور میں، تو میرے اردو کے استاد تھے عاصم صاحب، تو میں نے کہا سر کچھ مجھے ٹائم چاہیے، مجھے کچھ اردو ادب پڑھنا ہے۔ فرمانے لگے بیٹا جب مرضی آ جاؤ، میں اپنا علم بیچا نہیں کرتا، حکومت جو مجھے تنخواہ دیتی ہے اس میں میرا پورا گزارا ہو جاتا ہے، تم جب بھی آؤ گے میں تمہیں پڑھا دوں گا، میں علم کو بیچا نہیں کرتا۔ ایسے استاد تو کچھ تربیت کر سکتے تھے، یہ آج کے کیا کریں گے جو صرف پیسے کمانے کی مشین ہے؟ تو اولاد پہ آج کون سے ماں باپ ہیں جو محنت کر رہے ہیں؟ ہاں یہ محنت کر رہے ہیں، اسکول پڑھاؤ، ٹیوشن پڑھاؤ، اسکول پڑھاؤ، ٹیوشن پڑھاؤ۔ کوئی درمیان میں کوئی مرا کاری آ کے 15 منٹ ان کو الٹا سیدھا قاعدہ بھی پڑھا جاتا ہے، چل بھائی ہم نے بچوں کی تربیت کر دی۔ یہ کیا تربیت ہے؟ ان کو جنگل کا جانور بنا دیا۔ ہم سے 4 مہینے باہر لگائے، پھر سال میں چلہ باہر دے، مہینے میں 3 دن باہر دے، تو 10 مہینے 27 مہینے کے 27 دن، سال کے 10 مہینے اپنے گھر پہ محنت کرے، اپنے بچوں کو وقت دے، اپنے بیوی پر وقت دے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، محلہ، اس سب پر محنت کرے۔ چونکہ ہم عالمی امت ہیں، ہم علاقائی امت نہیں، لہذا صرف اپنا گھر ہمارے سامنے نہیں ہے، لہذا چولہا لگائیں گے اپنے ملک پر محنت کرنے کے لیے، 3 دن لگائیں گے اپنے اطراف میں محنت کرنے کے لیے، اور سال اور 7 مہینے کے لیے باہر دنیا میں جائیں گے اور دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ کیا پتا باہر والے ہم سے آگے نکل جائیں۔ اور ہم ابھی دیکھ کے آ رہے ہیں ٹرینیڈاڈ کا جو اجتماع تھا، یا ابھی جو ہمارا سفر ہوا، ٹرینیڈاڈ کے اجتماع میں جو تشکیل ہوئی وہ 25% تھی، یعنی ٹوٹل مجمع کا 25% اللہ کے راستے میں نکلا۔ رائمنڈ کے اجتماع میں دانتوں پسینہ آتا ہے سارے سال کی محنت، اور 5% سے تشکیل ابھی تک نہیں بڑھی، یعنی آنے والے مجمع میں سے 5% جماعت میں جاتے ہیں، 95% گھر لوٹ جاتے ہیں۔ ٹرینیڈاڈ کی 1.25 لاکھ کی آبادی مسلمانوں کی، اور سارا یورپین ماحول، امریکن ماحول، اس میں آنے والے مجمع کا 25% اللہ کے راستے میں نکلا۔ ابھی فیصل آباد کا اجتماع بھی ہو رہا ہے 14 تاریخ کو، اس میں بھی دیکھ لینا شاید 1% بھی مشکل سے نکلیں۔ تو رب مبلغ او عام سامع، ہم سے بات لے کر اگلے ہم سے آگے نکل گئے۔ ٹورانٹو میں میرا بیان ہوا مستورات میں،
عورتیں بیان سننے کے لیے آئیں، میں نے ایک عورت کو بے پردہ نہیں دیکھا. اور کل ایک جگہ مستورات میں بیان تھا اور اس میں 80% عورتیں بے پردہ تھیں. ٹورانٹو میں کینیڈا کے اندر 100% عورتیں برقعے میں تھیں جو بیان سننے کے لیے آئیں. اور کل فیصلہ آباد میں بیان ہے اور 80% عورتیں بے پردہ تھیں. رب مبلغ اوعى من سامعين، اللہ کا رسول نے کہا بہت سے لوگ تم سے بات سن کر تم سے آگے نکل جائیں گے. تو اس لیے ہم نے بیک وقت سارے عالم پہ محنت کرنی، ساری دنیا پہ، سارے ملکوں پہ، سارے شہروں پر، اپنے ملک پر خاص طور پر، اپنے شہر پہ خاص طور پر، اپنے گھر پہ خاص طور پر. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ غلط ہے پہلے اپنے کو ٹھیک کرو پھر اگلوں کو ٹھیک کرو پھر اگلوں کو ٹھیک کرو. یہ ٹھیک کرنا کوئی مشین ہے کہ پرزے فٹ کر کے سکرو سے کس لو گے؟ یہ دل ہے جس پر اللہ کا قبضہ ہے. اللہ کو رو کے مناؤ، اللہ اس کو ہدایت دے دے. ٹھیک تو کرنا اگر اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تو نوح علیہ السلام جیسا عظیم الشان پیغمبر اور سامنے بیٹا ڈوب گیا، کفر میں ڈوب گیا. تو میرے بھائیو، تبلیغ کو آپ تبلیغی جماعت کا کام نہ سمجھیں، تبلیغ کو اپنا کام سمجھیں. سارے عالم میں اس کی فضا بنانی ہے اور ہر گھر تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. اس کے لیے ہیں 4 مہینے چلہ، یہ تو سیکھنے کے لیے ہیں. 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، یہ سیکھنے کا ایک نظام ہے. سیکھنے کے لیے وقت تو چاہیے نا. جب میں 8 سال پڑھا تو 8 سال کوئی حدیث کی بات تو ہے نہیں. مدینہ میں ہو گیا نا مدینہ منورہ، تو وہ مدینہ یونیورسٹی کے طلبہ آئے مجھ سے کہنے لگے یہ 4 مہینے کہاں سے ثابت ہیں؟ میں نے کہا تم یہاں جو پڑھ رہے ہو کتنے سال کا کورس ہے؟ کہنے لگے 4 سال کا. میں نے کہا یہ 4 سال کا کورس کہاں سے ثابت ہے؟ تم یہ ثابت کرو، میں 4 مہینے ثابت کرتا ہوں. میں نے کہا یہ بھائی یہ تو سیکھنے کا ایک نظام ہے، سیکھنے کی ترتیب ہے، اس میں وقت چاہیے. اور یہ ایسا کوئی بے سند بھی نہیں، بے دلیلہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے 40 کا عدد بہت پھرایا ہے. آدم علیہ السلام کا پتلا 40 سال پڑا رہا پھر روح ڈالی، زمین پہ اتارا 40 سال رلایا پھر توبہ قبول کی. تو آدم علیہ السلام کے 2 چولہے تو 40 سال کے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھایا پورے 40 دن. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، تورات عطا فرمائی، پورے 40 دن کا روزہ رکھو آیا. کیسا روزہ؟ آج سحری کی اور 40 دن کے بعد افطاری کی، پھر تورات کی. اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھایا پورے 40 دن. ابراہیم علیہ السلام بیٹھے آگ پہ چلہ، موسیٰ علیہ السلام بیٹھے طور پہ چلہ، یونس علیہ السلام بیٹھے مچھلی کے پیٹ میں چلہ. ہم نے 3 اکٹھے کر کے 3 چلے کر دی. اور حدیث پاک من اخلص للہ 40 صباحا، جو ایک چلہ اللہ کے لیے فارغ کر دے، اظہر اللہ لہ، انبت اللہ لہ ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، تو اللہ اس کے دل کو حکمت سے اتنا بھر دیتا ہے کہ وہ چشمہ بن کے اس کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا بے سند بھی نہیں ہے کہ ابھی اپنی طرف سے چلہ گھڑ لیا ہے، یہ ایسا بھی نہیں. پھر اور حدیث آپ نے فرمایا کہ 40 دن جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دے گا، دوزخ سے بری کر دے گا. چلہ. اور وہ مسجد نبوی میں بھی 40 نمازیں ہیں. 45 کیوں نہیں؟ 35 کیوں نہیں؟ 55 کیوں نہیں؟ وہ حج کا حصہ تو نہیں، وہ الگ فضیلت ہے. 40 نمازیں جو باقاعدہ باجماعت پڑھے گا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. تو یہ 40 ایسے بیکار نہیں ہے. تو اس سے میرے بھائیو کتنے چلے آپ نے مدینہ ٹاؤن میں لگا لیا؟ 3 چلے تبلیغ کو دے دو. کتنے چلے دفتر میں لگا لیے؟ اب کو 1 آدھ چلہ تبلیغ میں دے دیں.
تو اب بتاؤ بھائی کون بھائی ہے اس کے لیے ہمت کرتا؟ اتفاق مسجد کی جماعت ہو نقد فیصلہ باد کے اجتماع سے. ہاں جی فرمائیں جی. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما. ہم طاقتور نہیں کہ تجھ سے لڑ سکیں. اے اللہ ہم قوت والے نہیں کہ تجھ سے ٹکر لے سکیں. ہم بڑے کمزور، بڑے ضعیف اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے. تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ رکے. تیرا کھایا تجھ سے ٹکرائے، تیری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا، تیرے دیے ہوئے کانوں سے غلط سنا. تو یا اللہ تیری دی ہوئی زبان سے غلط بولا. اس جسم میں کوئی بال ایسا نہیں جس پہ تیری نافرمانی کا داغ نہ لگا ہوا ہو. اس وجود میں کوئی گوشت کی بوٹی ایسی نہیں جس میں گناہوں کی نحوست داخل نہ ہو چکی ہو. یا اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا ہمارے لیے ہلاکت بربادی ہے. اے ہمارے رب، اے رحیم کریم اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ آج تک زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے، آج تک تیری ناشکری میں گزری ہے، اور یہ اتنے بندے تیرے اور اتنی بندیاں تیرے سامنے اپنے گناہوں کے اعتراف میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. تو سخیوں سے بھی بڑا سخی ہے. معاف کرنا تیری صفت ہے، درگزر کرنا تجھے پسند ہے. تیری رحمت تیرے غصے سے آگے ہے، تیرا فضل، تیرا عفو، تیرے انتقام سے آگے ہے. ہم بھی تجھ سے بنی اسرائیل والے نوجوان کی طرح کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب دینے سے تیرا ملک زیادہ نہیں ہوتا، معاف کرنے سے تیرا ملک کم نہیں ہوتا. ہمیں معاف فرما دے. کوئی رات ایسی نہیں جس میں تیری نافرمانی نہ ہوئی ہو، کوئی دن ایسا نہیں جو تیری نافرمانی میں نہ گزرا ہو. ہمارے پیچھے گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو تو خوب اچھی طرح ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے. ہم تو کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، تو بھولتا بھی نہیں. یا اللہ کسی ایک جرم پر بھی پکڑ لے تو ہمیں جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. اے ہمارے رب، یا اللہ تو ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. ہم تو تجھے کوئی نیکی بھی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو. ہم تو آج تک یا اللہ ایک سجدہ ایسا نہیں کر سکے کہ جس میں صرف تو ہی تو ہو، تیرا غیر نہ ہو. ہمارے تو سجدے بھی دنیا کھا گئی، ہماری نمازیں بھی دنیا سے آلودہ ہو گئی. ہم تجھے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہے. یا اللہ تو ہی ہے اس گھاٹی سے پار لگانے والا. اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما دے. ہماری اجتماعی انفرادی زندگی میں جو بھی نافرمانی آ چکی ہیں معاف کر دے. یا اللہ تیرے حبیب کی امت کو اجڑے بڑی صدیاں گزری ہیں، ان کو اوروں کے ہاتھوں مرتے پٹتے بڑا زمانہ گزرا ہے. اس امت کا خون بھیڑ بکری سے بھی سستا ہو گیا ہے. یہ زمین صدیوں سے تیرے نبی کی امت کے خون سے سیراب ہو گئی ہے. یا اللہ ہمارے گھروں سے امن اٹھ گیا، ہمارے بازاروں سے امن اٹھ گیا. ہر وقت آفتوں میں گر گئے ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے گرے ہیں. ہمارے گناہ اس قابل ہے کہ زمین آسمان ہم پہ ٹوٹ پڑتے. تیرا رحم و کرم ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں اور تو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. یا اللہ اپنے غضب کے دروازے بند فرما دے. ہم تجھے ناراض کر چکے، ہمیں پتا ہے تو ناراض ہوا ہے.
کی آگ جو بھڑک رہی ہے تیری نافرمانی کا پتہ دے رہی ہے، محبتیں جو اٹھ گئی ہیں وہ تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں، عداوتیں جو پیدا ہو گئی ہیں تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں، اولاد نافرمان وہ بھی تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے راضی کرنے والا ہے نہیں، نہ ہم پیش کر سکتے ہیں نہ ہم دکھا سکتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے ہی راضی ہو جا۔ اس غفلت کی فضا میں یہ اتنے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اتنے بندے کسی بخیل کے در پہ چلے جائیں، اس کو بھی شرم آ جائے، تو ہے ہی سخیوں سے بڑا سخی، ویسے ہی اپنے بندے سے تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ یا اللہ ہماری کوئی جائے پناہ نہیں، اس وقت دنیا ہماری اجڑی، آخرت ہماری اجڑی، دین ہم گوا بیٹھے، دنیا میں سکھ ہم نے نہ دیکھا۔ یا اللہ تو درگزر کا معاملہ فرما کے اپنے عذاب کے دروازے بند کر دے، اپنے غضب کے دروازے بند کر دے، ان نفرتوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، محبت کی فضاؤں کو قائم فرما دے۔ آج تک تیرے دین کو اجڑتے دیکھا ہے، اس کی زندگی آبادی دکھا دے۔ یا اللہ تو اندھیری رات کو روشنی سے بدلتا ہے، تو سورج کی کرن سے چاندنی کو لاتا ہے۔ یا اللہ یہ گمراہی کی رات جو لمبی ہو گئی، ہماری نسلیں اس کا شکار ہو گئی، ہمارے نوجوان بچے بچیاں نفس و شیطان کے آلے بن گئے، جنہوں نے تیرے دین کو لے کے پھرنا تھا، آج وہ ساری نسل میرے مولا گانے بجانے میں غرق ہو گئی۔ جنہوں نے تیرا قرآن سنانا تھا، جنہوں نے تیرے پیغام کو لے کے چلنا تھا، آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے ہیں، آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے ہیں۔ جو یہ امت سارے عالم کے لیے رہبر بن گیا، آج وہ خود سو گئی ہے، لمبی تان کے سو گئی ہے، ہمیں جھنجھوڑ دے یا اللہ، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے یا اللہ۔ ہمارے بس سے بات نکل چکی ہے، نفس و شیطان کا راج ہو چکا ہے۔ یا اللہ آج کے تو شیاطین کو اور آج کے فرعونوں کو اور آج کے قاہروں کو اپنی قہاری دکھا، اپنی طاقت کو ظاہر فرما۔ آج کی دنیا کہتی ہے اسلام پہلی صدی کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے، تو آج اس کو زندہ کر کے دکھا کہ یہ تیرے حبیب کی زندگی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ جھونپڑے میں بھی اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما، ان گھروں میں بھی زندہ فرما۔ یا اللہ بازاروں میں، گلیوں میں، ہر طرف جہاں تیرا دین ٹوٹ رہا ہے، تیرے نبی کے طریقے ٹوٹ رہے ہیں، ہماری بے بسی پر رحم فرما۔ ہم تو ایک قدم چلنا چاہتے ہیں، سارا ماحول 100 قدم ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے، اپنے بھی دین پہ چلنے سے رکاوٹ بن گئے، پرائے بھی رکاوٹ بن گئے، نافرمانی پر چلنے کے راستے کشادہ ہو گئے، ان پر چلنے والوں کے لیے ہر طرف ساتھی موجود، اور تیرے دین پر چلنے والوں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ماں باپ بھی آج کل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ اس کالی زندگی کو اور اس اندھیر زندگی کو اب بدل دے، اپنی قوت سے بدل دے، اپنی قوت سے بدل دے، تو ہماری زندگی میں اپنی پسندیدہ زندگی کو یا اللہ داخل فرما دے، دیہات میں، شہر میں، مردوں میں، عورتوں میں، امیروں میں، غریبوں میں اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما دے۔ نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکیں، نہ قبر آخرت کے سہ سکیں۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا۔ یا اللہ قبر کے اندھیرے کو تیرے سوا نہیں کوئی روشنی سے بدل سکتا۔ یا اللہ ہماری قبروں کو روشن فرما، جب سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہے جو وہاں کے ساتھ بچھو سے بچائے گا، تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ آخرت کے میدان میں تیرے حبیب کا بھی سامنا کرنا ہے۔ یا اللہ اس حال میں مر گئے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ مرنے سے پہلے ہماری توبہ قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمیں وہ زندگی عطا فرما کہ جس سے دنیا میں اسلام پھیلے، ہمیں ایسی زندگی سے بچا لے کہ جس سے دنیا میں دین مٹے۔ یا اللہ ہمارے مال کو، ہمارے علم کو، ہماری طاقت کو اپنے دین کے زندہ ہونے کے لیے قبول فرما۔
اپنے کلمے کے بلند ہونے کے لیے قبول فرما. ہماری موجودہ نسل کو تو سنبھال لے، ضائع ہونے سے بچا لے، ان کو تو بچا لے، اپنی طرف متوجہ فرما لے. ہماری طرف ہمارے ہاتھ سے بات نکلی ہوئی ہے، تیرے لیے مشکل نہیں، ہمارے لیے بات ناممکن تک پہنچی ہوئی ہے. یا اللہ تو نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کی حفاظت کر کے دکھائی، تو آج شیطانی جالوں سے ہماری حفاظت فرمایا. یا اللہ تو نے ہاجر کے بیٹے کو خلیل بنایا، تو آج کی اس بت پرستی کی فضا میں دوبارہ ہدایت کی روشنی کو روشن فرما. یا اللہ تو نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا، ہم نے تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں کلمے پہ پکا کر دے، اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، ہماری اولادوں کو نیک کر دے، صالح کر دے، فرما بردار کر دے، محبتیں قائم فرما دے، نفرتیں مٹا دے، مسجدوں کو آباد کر دے، گھروں میں مسجد کی فضا بنا دے، عورتوں میں حیا کو زندہ فرما، پاک دامنی کو زندہ فرما، مردوں میں حیا کو زندہ فرما، پاک دامنی کو زندہ فرما، انہیں رزق حلال کو شادہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض دور کروا. یا اللہ ان فضاؤں کو اے اللہ تو ہی بدل رہا ہے، آثار نظر آتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دے کہ تیرا دین چمک رہا ہو. وہ زمانہ جب تیرے دین کے لیے قافلے نکلتے تھے، تیرے پیغام کو لے کے پھرتے تھے، تیرے نام کو لے کے بلند کرتے تھے، ہر جگہ زمین کو تیرے نام سے انہوں نے آباد کیا تھا. اس امت کو پھر سے وہ عزت عطا فرمائے کہ ہم تیرے کلمے کو لے کے پھرے، سارے عالم میں پھیلائے. تو ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے، ہمارے اس آنے کو بھی قبول فرما، اس بات کرنے سننے کو قبول فرما. جو بھائی بہن تشریف لائے تو سب کے گھروں میں امن چین کی فضائیں قائم فرما، سب کی ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما، سب کے دلوں میں اپنی محبت کو تو راسخ فرما. ہمارے رات کی مصروفیتیں بدل دے. اے اللہ ہماری راتیں تیری یاد سے آباد ہوں، تیرے ذکر سے آباد ہوں. یا اللہ وہ رات جو آج غفلت میں گزرتی ہے اور نافرمانی میں گزرتی ہے، ہماری رات وہ رات بنا دے کہ ہمارا سر مسلح پہ ہو، آنکھوں سے آنسو ہو، تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوں. یا اللہ اس غفلت کی راتوں کو اطاعت کی رات بنا دے. جب کبھی یہ امت رات کو اٹھ کے روتی تھی، تیرا عرش بھی ہلتا تھا، تیرے فرشتے ان کے رونے پہ روتے تھے. آج شیطان بھی ہماری نافرمانی پہ روتا ہے. یا اللہ تم نے وہ پسندیدہ زندگی عطا فرما دے کہ جس پر تو راضی ہو جاتا ہے اور دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک.